تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم۔ تقریباً 1.5-2 رکوع اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ ان آیات میں 2-3 واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور ان واقعات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں کسی محفوظ جگہ پر چلا جاؤں اور موت سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات میں جہاد اور قتال کا ذکر ہے، اور کچھ پہلے واقعات جن لوگوں نے موت سے بچ کر کے بھاگنے کی کوششیں کی، اللہ نے ان کی ناکام کوششوں کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے، اور مجھے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو جب وقت اور حالات اور تقاضے ہوں تو پھر انسان اگر یہ چاہے کہ ان سے جی چرا کر کے اس کی جان بچ سکتی ہے تو این خیالست و محالست و جنون، یہ صرف جنون ہے، دیوانگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ موت اگر آتی میدان جہاد کے اندر تو حضرت خالد بن ولید، جن کے جسم کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں
جہاں پر نیزے کا، تیر کا، تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن موت بستر کے اوپر آتی ہے۔ اور خود فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں 3 حالات، 3 دور گزرے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب میں پکا دشمن تھا اسلام کا، اگر اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ ایک دور وہ آیا جب میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا، کاش اس وقت موت آتی تو شہادت سے سرفراز ہوتا اور پیغمبر کے دست مبارک سے مجھے قبر میں جانا نصیب ہوتا۔ اور تیسرا دور اب ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اب میری موت بستر پر آ رہی ہے، مجھے اپنے انجام کا فکر ہے، پتہ نہیں کس حال کے اندر اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس کو سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جس کو خطاب ملا ہو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کو خود اللہ کی تلوار کا کہہ دیا گیا ہو تو اس کی موت پھر دشمن کے ہاتھوں سے اگر آتی تو اسلام پر اعتراض ہوتا کہ یہ کیسی اللہ کی تلوار تھی جو ٹوٹ گئی۔ سمجھے نہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، ان کے دور کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک کسی واقعے کی جغرافیائی حیثیت کو، تاریخی حیثیت کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان نہیں کرتا کہ کون سے سن میں، کون سی تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بس مقصد چونکہ نصیحت ہوتی ہے، اس لیے جتنا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے اس میں حکمت اور نصیحت ہوتی ہے۔ واقعہ 2 طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ کتنی طریقے سے؟ 2 طریقے سے۔ ایک واقعہ بیان کرنے کا انداز تو یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کسی بستی کے اندر، شہر کے اندر طاعون کی بیماری آئی۔ پہلے زمانے میں طاعون ایک بیماری پھیلتی تھی، آج تو کرونا وائرس نے سب کو سمجھا دیا کہ بیماریاں کس طرح پھیلتی ہیں اور کیا ان کے حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری بستی کے اندر سے کچھ لوگ نکل کر کے یہ سوچا کہ ہم اگر فلاں جگہ پر چلے جائیں گے تو وہاں پر ہم محفوظ اور سیف ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ 10,000 کی تعداد یا اس سے زیادہ، بعض نے کہا ہے 30,000، بعض نے 40، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ 10,000 سے زیادہ تھے وہ، یہ بات پکی ہے۔ چونکہ جمع کثرت کا لفظ آیا ہے یہاں پر، جس کا اطلاق 10 سے اوپر ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو جب یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے، اب ظاہر بات ہے موت سے ڈر کر کے بھاگے تھے، تو اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو وہیں پر بھیجا اور انہوں نے کہا موتو، مر جاؤ۔ سب کے سب مر گئے، ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب اتنے لوگوں کو کفنانا دفنانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کے دونوں طرف، چاروں طرف ایک حظیرہ بنا دیا گیا، یعنی اینٹوں کو تعمیر کر کے ایک مکان نما ایک دیوار، کہ جس سے کوئی درندے ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کرے۔ تو اس طریقے سے جب ان کے اوپر ایک وقت گزرا تو وقت کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان کو دیکھ کر کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا سے ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ دوبارہ یہ بستی کے اندر آئے، وہاں پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مردے کے جسم میں جو بدبو ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو زندہ ہونے کے بعد بھی اس طرح کی بدبو اس خاص قوم کے اندر پائی جاتی تھی، بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے۔ بہرحال یہ واپس آئے۔ اب چونکہ یہ ان کی موت اپنی اصلی والی موت نہیں تھی جو وقت پر آتی ہے، بلکہ تو بطور سزا کے ان کو دی گئی تھی، تو اس لیے زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو اپنے وقت پر موت دی۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہے۔ اب یہاں رک کر کے یہ سمجھ لے کہ طاعون کا ذکر آیا ہے، تو طاعون کے سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ اگر کسی بستی میں طاعون پھیل جائے تو وہاں پر جانا نہیں چاہیے، اور جو لوگ وہاں پر ہیں وہاں سے ان کو نکلنا نہیں چاہیے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس لیے کہ اگر تم وہاں سے نکل کر کے چل رہے ہو تو ظاہر بات ہے قضا اور قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن بستی کے نوجوان تو نکل کر کے پلان کر لیں گے، بستی خالی ہو جائے گی، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جانور ہیں، بوڑھے، ان کا کیا ہوگا؟ سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔
دوسرے اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے ایک تقدیر کے اوپر حرف آتا ہے، گویا کہ موت سے بھاگنا چاہتے ہیں، حالانکہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تیسری بات یہ ہے آج کے زمانے میں جس کو آج کی جدید اصطلاح میں کہ اس کا وائرس باہر تک پہنچے گا، تو اس لیے بھی تاکہ وہیں پر رہیں اور باہر والے لوگوں کے درمیان افراتفری نہ پھیلے کہ یہ بندہ تو وہاں سے آیا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جو باہر سے جانے والا ہے اس کو بھی روکا گیا، چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اگرچہ جا سکنے میں کوئی برائی نہیں، کسی کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہو، لیکن روکا اس لیے گیا ہے اگر اس کی موت اپنی طبعی وجہ سے آئی تو دوسروں کا عقیدہ یہ بنے گا وہاں نہ جاتا تو شاید بچ جاتا۔ ایسا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ ملک شام میں طاعون پھیل گیا اور ملک شام جب فتح ہوا تو وہاں کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا امین ہذہ الامہ، میری امت کا امین امانت دار آدمی کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے امیر بنانے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنا بڑا آدمی ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ملاقات کے لیے حضرت عمر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام آتا ہے سرغ، وہاں پہنچ کر کے کسی نے خبر دی، حضرت آج کی طرح انٹیلیجنس کے لوگ رہتے تھے اس زمانے میں بھی، حضرت وہاں پر تو طاعون پھیلا ہوا ہے، آپ ملک شام میں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا کیا جائے، کیا کسی کے پاس کوئی نبی کی کوئی تعلیم موجود ہو جو اس سلسلے میں ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت اسامہ ابن زید، ان حضرات کے بارے میں آتا ہے انہوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ حدیث سنائی کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے اور باہر کے لوگوں کو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ اب حضرت عمر کا مزاج یہ تھا کہ دین کی بات سن کر کے گردن جھکا لیتے تھے، بھائی اب آگے نہیں بڑھ سکتا، تو دین کی بات آ گئی، سمجھے نہیں؟ یہ تھی حضرت عمر کی شان۔ تو حضرت عمر نے وہیں سے پلان بنایا کہ واپس۔ ابو عبیدہ ناراض ہونے لگے، کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جیسے بہت سے جماعت کے ساتھی کہہ دیتے ہیں بھائی یہ کیا ہے، اگر موت ہوگی تو دیکھا جائے گا، آئے گی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایسے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کاش یہ جملہ تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا، تمہیں کیا کہوں، تم تو بڑے آدمی ہو، ایسی بات کہہ رہے ہو۔ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف پھر رہے ہیں، جب اللہ کے نبی نے منع بھی کیا جانا بھی نہیں نکلنا بھی نہیں تو ابھی ہم داخل وہاں پر نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ چنانچہ اسی واقعے کے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی طاعون ہی کے اندر۔ آپ یہ بھی اندازہ لگائیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو ایک اس درمیان میں بات آ گئی تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسرا واقعہ جو یہاں سیاق اور سباق سے جوڑ کر رہا ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ وقت کے نبی نے ان کو کہا کہ دشمن نے تم پر قبضہ کر لیا، تمہاری زمینیں چھین لی ہیں، چلو اللہ کے راستے میں کھڑے ہو اور اپنی چھینی ہوئی زمینیں واپس لو، یعنی جہاد کے لیے ان کو ابھارا۔ تو یہ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ یہ 10,000 یا اس سے زائد کی کچھ تعداد تھی، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو موت دی۔ یہ دو روایتیں ملتی ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آگے صحابہ کو اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں ایسے بزدل مت بننا جیسے ان لوگوں نے بزدلی دکھائی تھی۔ چنانچہ یہ اصل مضمون اور ٹاپک ہے، سمجھ گئے؟ اب ترجمہ دیکھیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ نبی کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تو بہت پہلا واقعہ ہے، مراد ہے آنکھوں سے دیکھنا نہیں، دل سے، رؤیت قلبی مراد ہے۔ یعنی یہ علم، یہ واقعہ اتنا فیمس اور مشہور تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس واقعے کی بڑی شہرت تھی پہلے سے ہی۔
تو قرآن اس واقعے کو جو بڑا مشہور ہوتا ہے اس کو علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، جیسے صورت ہے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ہاتھیوں والوں کو نہیں دیکھا، ابرہہ کا لشکر جس کو اللہ نے ہلاک کیا تھا، حالانکہ نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن قرآن علم ترا کہہ رہا ہے کیونکہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تو فرمایا علم تر الی الذین، کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، الی الذین خرجوا من دیارہم، جو نکل بھاگے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، کیوں بھاگے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، لکل امت اجل، موت کا وقت مقرر ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کیسے بھاگ سکتا ہے موت سے، فقال لهم اللہ، تو ان بھاگے ہوئے لوگوں سے اللہ نے کہا موتو، مر جاؤ۔ اب ساری چیزیں تو اللہ کے حکم کی غلام ہیں، جیسے ہی موت کا حکم ان کے لیے ہوا تو سب کے سب مر گئے۔ اب قرآن نے بیچ کا واقعہ چھوڑ دیا، کتنے دن مرے رہے، کیا ہوا، پھر اصل واقعے کی طرف، ثم احیاہم، پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں یہ زندگی ان کو ملی تھی تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تو بڑی نعمت ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ فرمایا ان اللہ رضو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، یہ بھی ناشکری پر اتر آئے۔ اب اس واقعے کو سنانے کے بعد یہ حکم یا تو انہی لوگوں کو ہے جو مر گئے تھے پھر ان کو زندہ کیا گیا، یا یہ حکم صحابہ کو ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تمہاری ایک ایک بات اس کی نظروں کے اندر ہے، اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اب قرآن پاک کا ایک اصول یہ ہے جہاں قتال کا ذکر آتا ہے وہاں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو بہت سرمایہ چاہیے، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ تو پالیسی ہے، اس میں اسباب بھی چاہیے، کھانے پینے کا بھی انتظام، بہت کچھ لگتا ہے۔ تو اب ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر ایک طرف دشمن کے مقابلے پر تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے، اللہ اگر قرض مانگنے لگے تو اللہ کو اس کو خوشی خوشی دے دیا کرو۔ کتنی پیاری تعبیر ہے، خود اللہ نے مال دیا ہے لیکن جب لیتا ہے تو قرض کہہ کر کے لے رہا ہے۔ قرض کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرض کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے راستے میں جب انسان دیتا ہے تو اللہ بھی اس کو واپس ضرور لوٹاتے ہیں۔ عام ضابطہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی یا اللہ میری امت کو اور زیادہ دے، 10 میں کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے قرآن کی دوسری آیت جو ابھی آنے والی ہے سورہ بقرہ میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک کے بدلے میں ایسا ہے جیسے ایک بالی اور ایک دانے سے ایک بال جب اگتی ہے تو 700 دانے اس کے اندر ہوتے ہیں، یعنی 700 گنا تک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی بھی کم ہے، اور زیادہ چاہیے میری امت کو۔ اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو چند در چند یعنی بڑھا کر کے اتنا دے کہ تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اور زیادہ چاہیے، فرمایا کہ چلو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو تم میں سے بغیر صبر کے ساتھ
اور اللہ کی رضا کی طلب میں خرچ کریں گے ان کو بغیر حساب کے دیا جائے گا، حساب کتاب بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے سمت کی شان۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے کہا میری ملکیت میں 2 باغ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2۔ ان دونوں کو میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک دے دو۔ کہا پھر آپ گواہ ہو جائیے، ایک باغ ہے جو مجھے بڑا عزیز ہے، میرے بیوی بچے بھی اسی کے اندر رہتے ہیں، 600 درخت ہیں کھجور کے، میں ابھی فی الفور اس کو اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، اور یہ صحابی باغ کے کنارے پر ڈولی پر جا کر کے کھڑے ہوئے اور آواز دی اپنے بچوں کو، اے ام دحدہ، اے دحدہ کی ماں، میں نے باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اور بیوی بھی ایسی تھی، سن کر کے صحابیہ بڑی خوش ہوئی کہ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، اپنے بچوں کے پلے میں جو کھجور تھے سب وہیں گراتی ہے۔ بعض روایت میں منہ کے اندر سے بھی نکال کر کے ہم دے چکے اس کو، اور وہاں سے نکل کر کے باہر آ گئے۔ یہ شان تھی صحابہ۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو بہترین قرض دے، قرض حسن، خوبصورت، اخلاص کے ساتھ، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بس اللہ اس کو چند در چند کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اخلاص جتنا ہوتا ہے، فرمایا کہ میں تمہارے اس خرچ کیے ہوئے کو اس طرح پالتا ہوں، پرورش کرتا ہوں جیسے تم گھوڑوں کے بچوں کو پالتے ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جو ایک اللہ کے راستے میں دے 1,00,000 کے برابر ثواب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کو تلاش کرنے نکلا کہ ان سے پوچھوں کیا یہ حدیث انہوں نے اللہ کے نبی سے سنی، تو پتہ چلا وہ تو حج پر گئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے بھی حج کا ارادہ کر لیا کہ وہیں پر جا کر کے پوچھوں گا۔ حج کا سفر کیا، راستے میں ابو ہریرہ سے ملاقات ہو گئی کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے؟ آپ کے حوالے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی جان اس نے آپ کو صحیح نہیں بتایا، بلکہ اصل بات یہ ہے ایک کا ثواب 2,00,000 کے برابر، میں نے تو یہ سنا ہے اللہ کے نبی سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی کسی چیز کو تنگ کرتا ہے، اللہ ہی اس کو کشادہ کرتا ہے۔ رزق کا معاملہ، کسی بھی چیز کا معاملہ بند کون کرتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ اس لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ کاروبار بند ہو گیا، دکان نہیں چل رہی، ہوٹل نہیں چل رہا، یہ جتنے بابے بیٹھے ہوئے ہیں سب نمبر 2۔ اللہ ہی بندش کرتا ہے، اللہ ہی کھولتا ہے۔ بندش کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اندر آیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہوتا ہے، بھائی گناہ چھوڑ دے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ تو فرمایا اللہ ہی رزق کو بند کرتا ہے، وَيَبْسُطُ، اللہ ہی اس کو کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو لوٹ کر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ایک واقعہ تو یہاں پر یہ بیان ہوا۔ دوسرا واقعہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد، بادشاہت بھی ان کے اندر تھی، نبوت بھی تھی، جب اللہ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، تو پھر دشمن کے ہاتھوں ایسی ذلیل اور خوار ہوئی کہ ان کے بچے ذبح کر دیے گئے، اور اسی طریقے سے ان کو ان کے وطنوں سے نکال دیا گیا، اور پوری سرزمین کے اوپر دشمن نے قبضہ کر لیا۔ اب ان سے کہا جاتا کہ دشمن سے لڑو تو بزدلی دکھاتے تھے، ہمت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جب بالکل عاجز اور پریشان ہو گئے تو انہوں نے دعا کی اللہ ہمارے درمیان کوئی نبی بھیج دے۔ تو ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو بچہ ہی نہیں ہوتا تھا اور ایک کو لڑکا ہوا، تو جس کو بچہ نہیں ہوتا تھا
یہ سب باتیں اسرائیلی روایات میں ملیں گی، قرآن پاک اتنی تفصیلی بحث نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات بھی مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس عورت کو ایک بچہ عطا فرمایا، اس کا نام شمویل رکھا، اور وہ وقت کے نبی اور پیغمبر ہوئے۔ اس کے دور کے واقعے کے اندر واقعہ آتا ہے کہ جب یہ بالکل چاروں طرف سے لٹ گئے پٹ گئے تو قوم کے لوگوں نے سوچا کہ اس طرح کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب تھک ہار کر کے وقت کے پیغمبر کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، کوئی لیڈر کوئی بادشاہ متعین کر دے تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں مل کر کے دشمن کے ساتھ جہاد کریں۔ دشمن کون تھا؟ جالوت، قوم عمالقہ، جنہوں نے ان کی بڑی بڑی چیزوں کو چھین لیا تھا، یہاں تک کہ ایک صندوق تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کی کچھ تبرکات تھے، تورات کی تختیاں تھی، من و سلوہ تھا، ان کی پگڑیاں تھی، ان کا عصا تھا جس کو یہ سامنے رکھتے تھے قبلے کی طرح، اور جس جنگ کے اندر رکھتے تھے اللہ فتح دیتے تھے۔ جب انہوں نے سرکشی کی اللہ نے وہ بھی دشمن کے ہاتھ دے دیا۔ اب یہ بالکل چاروں طرف سے لٹ پٹ گئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سدھرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت شمویل نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ لیڈر دے دے گا تم کو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم گڑبڑ شڑبڑ کرو، چونکہ وہ ان کے مزاج سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں آپ دعا کرو، ہم جو بھی حکم ہوگا اس کو مانیں گے۔ اب دیکھیے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ایک شخص کو منتخب کر دیا جو انہی میں سے تھا، اس کا نام تھا طالوت، خوبصورت لمبے تگڑے جسم والا اور بڑا علم والا۔ تو جس چیز کا ڈر تھا وہی سامنے آ گیا، اس کے اندر پھر نقص نکالنا شروع کر دیا کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ فرماتے ہیں الم تر الی الملائی، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان بڑے لوگوں کو، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا انتقال تو مصر سے نکل کر کے اسی میدان میں ہو گیا تھا جس کو میدان تیہ کہتے ہیں۔ اصل میں ان کو حکم ہوا تھا کہ قوم عمالقہ سے لڑو، تو وہ لوگ بڑے لمبے تگڑے تھے، ان کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا، سورہ مائدہ میں آئے گا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تمہارا رب لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اللہ نے اس جرم کی وجہ سے 40 سال تک ان کو وہیں پر قید کر دیا، پھر وہیں پر ان کی نسلیں چلی بڑی، 40 سال کے بعد پھر وہاں سے نکلنا ہوا۔ فرماتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں، یعنی 300 سال بعد کا واقعہ ہے، اذ قالوا، جب کہا قوم کے لوگوں نے، لنبی، اپنے نبی سے کہا، حضرت شمویل سے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملک سلطنت کو کہتے ہیں، ایک بادشاہ، ایک لیڈر ہمارے لیے طے کر دیجئے۔ کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم دشمن سے اللہ کے راستے میں لڑیں، اب ہمیں اپنی ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ قال، تو حضرت شمویل نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم پر اس بات کا اندیشہ ہے اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو شاید تم نہ لڑو، کیونکہ ان کے مزاج سے واقف تھے کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ تو وقت کے نبی نے ان کو اندر سے کھنگالا، ایسا تو نہیں جذبات میں کہہ رہے ہو اور لیڈر مل گیا تو پھر انکار کر بیٹھو۔ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہوا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، ہمارے بیٹوں سے ہم کو جدا کر دیا گیا، یعنی بہترین اور اعلیٰ درجے کا سبب موجود ہے، ہم لڑیں گے۔ اب جب مطمئن ہو گئے حضرت شمویل کہ بھئی ٹھیک ہے، اب فرماتے ہیں فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال فرض کر دیا اللہ نے، تولوا، تو اس سے پیچھے ہٹنے لگے، جس چیز کا ڈر تھا وہ سامنے آ گئی،
الا قلیلا منہم، سوائے مٹھی بھر جماعت کے، چند لوگ تھے کہ ہاں یار زبان دے دی ہے اب تو ہم مانیں گے، لیکن اکثر لوگ پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتے ہیں اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اب انہی لوگوں کا آگے واقعہ ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، کس نے؟ نبی کون تھے؟ حضرت شمویل۔ انہوں نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر کے۔ طالوت جو تھے یہ قوم ہی کے اندر سے تھے، بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو کہا کہ میں ان کو بادشاہ بناتا ہوں۔ تو اب ان کا ماتھا ٹھمکا، یہ سوچ رہے تھے بنی اسرائیل میں ایک قبیلہ ایسا تھا جس میں نبوت چلتی تھی اور ایک قبیلہ ایسا تھا جس میں بادشاہت چلتی تھی، اور حضرت طالوت ان دونوں قبیلوں میں سے کسی اور تیسرے قبیلے سے تھے، بنیامین کی شاخ سے۔ قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، ہم پر اس کو بادشاہت کرنے کا حق، استحقاق کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، سلطنت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمارے خاندان میں بادشاہت چلی آئی ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور دوسری بات یہ ہے اس کو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ دیکھو دو بت ایسے ہیں جو ہمیشہ قوموں کے اندر پلتے رہے ہیں، ایک خاندانی بت، گاؤں کے اندر دیکھا ہوگا جس خاندان کے مکھیا ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی اپنے آپ کو مکھیا مان کر کے چلتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور ایک مرتبہ کوئی عہدہ مل جائے، کوئی پردھان بن جائے تو اولاد بھی سوچتی ہے کہ بس ہمارا حق ہے، یہ پراپرٹی ہماری ہے، اگر کوئی الیکشن لڑنا چاہے تو اس کے ناراض، اس کو کیا ہو گیا بھائی یہ کیوں لڑ رہا ہے، یہ تو ہمارا خاندانی حق ہے۔ یہ ایک ایسا بت ہے جو ہر قوم کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے مالداری کا بت، لوگ قیمت لگاتے ہیں مالداری سے، امیری غریبی سے، جس کو دیکھتے ہیں غریب ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ چناؤ لڑے، پیسے والے کا حق ہے، اسی کو آگے بڑھاؤ۔ تو حضرت طالوت جو تھے یہ دونوں اعتبار سے کہ نہ تو اس خاندان سے تھے جس میں بادشاہ بنتے تھے، اور مالی اعتبار سے بعد نے لکھا ہے کہ یہ پانی بھرتے تھے جس کو عام بھاشا میں سقا کہا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعد کہتے ہیں کہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ مطلب اور کچھ کام لکھا ہے، یعنی بہت ہی معمولی درجے کا کام کرتے تھے۔ تو ان کو اعتراض ہوا، اب اس اعتراض کے اللہ نے 4 جواب دیے ہیں۔ کتنے جواب دیے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا جواب قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے تمہارے اوپر منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، یعنی یہ میں نے منتخب نہیں کیا ہے۔ کس نے منتخب کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ جس کو منتخب کریں گے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تو جاننے والے ہیں سب کچھ۔ تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ اس کو منتخب کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اس لیے تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے ان کو زیادتی عطا فرمائی ہے علم اور جسم میں۔ کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہت اور حکومت کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بادشاہت اور اسی طریقے سے لیڈرشپ اور سپہ سالار بننے کے لیے اس چیز کا علم ہونا چاہیے جس کی دشمن سے لڑتے وقت ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ نے وہ علم ان کو عطا فرمایا تھا۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے تگڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کا روپ پڑے۔ اللہ نے ان کو اتنا تگڑا بنایا تھا کہ ان کا نام ہی طالوت لقب ہے، نام تو ان کا ساؤل لکھا ہے لیکن لقب طالوت، اور اصل میں یہ طولوت ہے۔ طول کے معنی آتے ہیں لمبا، طول کے معنی کیا آتے ہیں؟ لمبا، اسی سے ان کا نام طالوت۔ بہت لمبے آدمی تھے، عام آدمی ان کے کاندھے تک، بعد میں بلکہ ناف تک لکھا ہے آتا تھا۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ اسی کو فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ چوتھی چیز واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے ملک عطا فرما دے۔ تمہیں اعتراض کا حق کیا ہے؟ اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا تو انہی کی اطاعت کرو۔
واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ وسعت والا اور بڑے علم والا ہے، اس کے علم کی وسعت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چلو جی یہ 4 جواب دے دیے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے، کہنے لگے جی کوئی نشانی ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے ہی ہو، ہم سمجھ لیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق جس کو جالوت اور تمہارا دشمن چھین کر کے لے گیا، اللہ رب العزت اس صندوق کو واپس انہی کے یہاں، طالوت کے یہاں پہنچا دیں گے۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے، اس صندوق کو لانا کوئی معمولی کھیل نہیں تھا، وہ تو دشمن کے قبضے میں ہے، یہ تو ویسے ہی لڑتے مطلب بزدل تھے۔ اب یہ انتظار کرنے لگے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس صندوق کو طالوت کے یہاں پہنچایا۔ کس طرح؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آسمان سے آ کر کے ایسے ہی ان کے سامنے رکھا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جب اس صندوق کو لے کر کے گئے تو اللہ نے ایک عجیب معجزہ ظاہر کیا کہ جہاں اس کو رکھتے وہاں بیماریاں شروع ہو جاتی، تو انہوں نے سوچا کہ یار اس صندوق کو یہاں سے ہٹاؤ، جہاں بھی رکھتے وہیں پر بیماری۔ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ایک بیل گاڑی بنائی اور اس بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور 2 اس کے اندر بیل جوتے اور اس کے اوپر رکھ کر کے اس کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ اس طرح ان کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جب وہ صندوق آ گیا، اب کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اب مان لیا کہ واقعی اللہ کی طرف سے، چلو اب لڑیں گے۔ لیکن جوش خروش کے اندر بچے بڑے سب اکٹھے ہو گئے کہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ اور ظاہر بات ہے جنگ اس طرح نہیں ہوتی جذبات کے ساتھ کے، بلکہ اس کے اندر جانچا پرکھا جاتا ہے، ورنہ تو بعض مرتبہ داؤ الٹا پڑ جاتا ہے۔ انٹرینڈ آدمی کو بھی لے لیا تو نقصان یہ ہوتا ہے اگر بھگدڑ پڑ جائے تو اچھے اچھے لوگوں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں۔ اب اللہ نے ایک نہر راستے کے اندر پڑتی تھی، ان کا امتحان لیا کہ تمہیں ایک نہر اردن تھی یا کوئی اور سمندر تھا، کیا اللہ بہتر جانے، دریا تھا کوئی، کہ اس سے تمہیں گزرنا ہے، پیاس لگے گی لیکن پانی نہیں پینا۔ اگر تم نے پانی پی لیا 1 آدھ چلو بھر کر کے تو گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر لب بھر کر کے پینا شروع کر دیا تو پھر سمجھو کہ تم امتحان میں فیل۔ چنانچہ 80,000 کا لشکر تھا، یا مختلف روایتیں ہیں۔ جب یہ لشکر گزرا تو چند لوگوں کے علاوہ، جن کی تعداد بعض نے 4,000 بتائی ہے، بعض کہتے ہیں صرف 313 جتنی بدر کے لوگوں کی تعداد تھی، اتنے لوگ رہے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی خوب سیر ہو کر کے پیا۔ اب جب یہ امتحان میں فیل ہو گئے تو اب ان کو وہاں سے نہر کراس کرنے کے بعد چلنا پھرنا بھاری ہو گیا، یہ وہیں پر پڑے رہے اور وہ ایمان والی جو تو آگے بڑھے۔ دیکھا تو دشمن جو جالوت تھا وہ پورا لوہے سے ڈھکا ہوا ہے اور بڑا لشکر اس کے ساتھ ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ کر کے کہا اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ آج کیسے کریں گے؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ۔ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جنگ ایمانی طاقت سے لڑی جاتی ہے، اسباب سے نہیں، قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور اللہ سے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا، اور سامنے ڈٹ گئے۔ اور پھر اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے جالوت کو قتل کرا دیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بڑی روایتیں ملیں گی، لیکن چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ بکریاں چراتے تھے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اللہ نے آٹومیٹک چروائی ہیں۔ اور ان کے والد جو تھے تقریباً یہ 13 بھائی تھے، یہ بھی لشکر کے اندر سب سے چھوٹے تھے، مطلب بھائیوں میں خوبصورت اسمارٹ نوجوان تھے چھوٹے۔ تو ان کو راستے میں 3 پتھر ملے، انہوں نے اٹھا لیے، اور ان کا نشانہ بڑا ہائی تھا، غلیل رکھتے تھے، غلیل سمجھتے نا، من جنیق وہ ان کے پاس تھی، تو انہوں نے اسی کے ذریعے سے جالوت کو قتل کیا۔ دیکھیے آپ کیسے، جالوت جب سارا لوہے سے ڈھکا ہوا کہتا ہے میرے سامنے کوئی آئے بہادر ہو تو آؤ، حل من مبارزین۔ اب اس کو دیکھ کر کے سب کھمبے کی طرح کھڑا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد سے برداشت نہ ہوا کہ بغیر مخنون انسان
جس کی ختنہ بھی نہیں ہوئی بدبخت کی، ہم کو للکارتا، اس طرح کہہ کر کے اور آگے بڑھے۔ حضرت طالوت ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھائی، تم تو یار کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی، تم نہ تجربے کار ہو۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے جانے دو، اور وہ تینوں پتھر رکھے، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسرائیل کے نام سے، مطلب اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے۔ تو روایت میں آتا اللہ نے ان تینوں کو ایک بنا دیا اور کھینچ کر کے جو مارا پیشانی کے اوپر لگا، دونوں آنکھوں کے بیچ اور آرم پار۔ اور جب اتنا بڑا کمانڈر زمین کے اوپر کھجور کی طرح آ کر کے پڑا تو فوج کے پیر اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ تو اللہ جب کام لینے پر آتا ہے ایسے کام لے لیتا ہے۔ اسی کو فرمایا فلما فصل طالوت بالجوع وقال لهم نبيهم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینہ، جس میں سکینہ ہے، یعنی وہ تبرکات ہیں، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں نشانیاں ہیں ان چیزوں میں سے جن کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون چھوڑ کر کے گئے ہیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر کے لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس واقعے میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فرماتے ہیں جب طالوت لشکر کو لے کر کے الگ ہوا، قال، تو لشکر کو خطاب کیا حضرت طالوت نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا ایک نہر کے ذریعے سے، راستے میں نہر آئے گی، فمن شرب منہ، پس جس نے اس نہر سے پانی پیا، فلیس منی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چکھا، فإنہ منی، تو وہ ہم میں سے رہے، یعنی وہ دشمن کے سامنے جائے گا، لڑے گا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں مگر ایک آدھ چلو اگر چلتے ہوئے اٹھا لی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب فرماتے ہیں فشربوا منہ، پس پیا اس نہر سے ان لوگوں نے، الا قلیلا منہم، سوائے مٹھی بھر جماعت کے، کم لوگ ایسے تھے جو اس امتحان میں پورے اترے تھے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، بس جب حضرت طالوت اور وہ ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ اس نہر سے پار ہو گئے، قالوا، تو کچھ لوگ کہنے لگے، یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہی تھے جنہوں نے پانی پیا، بعض کہتے ہیں کہ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ تھے، کیا کہنے لگے؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، چونکہ لشکر بڑا تھا اس کا۔ اب جیسے ہی یہ بزدلی کی بات سنی تو ایمان والے ایک دم کھڑے ہوئے، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاق اللہ، کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، ملاقات، جن کا آخرت پر یقین ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ، کہ مٹھی بھر جماعت، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ ایمان، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، ان کو ناکو چنے چبوا دیتی ہے، کب؟ بِإِذْنِ اللہ، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اب میں وہاں واقعات سناؤں گا تو لمبا وقت، آپ دیکھیے اسلامی تاریخ پڑھیے، بدر کا واقعہ دیکھ لیجیے، کتنے تھے اور کیا ہوا۔ فرمایا واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جنہوں نے پانی سے صبر کیا، پانی نہیں پیا، نافرمانی سے بچ گئے، انہوں نے صبر کر کے دکھا دیا کہ نبی کی بات کو ہم ماننے والے ہیں، تو اللہ نے انہی کو کامیاب کیا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، یعنی دونوں لشکر اب سامنے ہو گئے، قالوا، تو ایمان والوں نے اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا دی اور یوں کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو اڈیل دیجئے، جس طرح مشق سے پانی اڈیل دیتے ہیں
کیا مطلب؟ دعا کرنے کا انداز، ہمیں سر سے پیروں تک ثابت قدم رکھیے، صبر کو ہمارے اوپر اڑیل دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں کے اوپر ہمیں نصرت اور مدد عطا فرمائیے۔ ان کے اوپر جو جالوت کا لشکر سامنے تھا، فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس ان کو شکست دی ایمان والوں نے اللہ کے حکم سے۔ اور شکست کیسے دی؟ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، حضرت داؤد ابھی نبی بھی نہیں بنے ہیں، نبوت تو بعد میں ملی ہے۔ حضرت داؤد نے قتل کر دیا جالوت کو، قتل کرنے کا واقعہ میں بیان کر چکا کہ منجنی کے غلیل کے اندر وہ پتھر رکھ کر کے مارا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اس واقعے سے متاثر ہو کر کے حضرت طالوت نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، بادشاہت بھی دوں گا، تو اس طرح بیٹی یہ داماد بھی بن گئے حضرت طالوت کے، اور بادشاہت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور انہی کے بیٹے سلیمان ہے، پھر اللہ نے ان کو بھی آگے بادشاہت عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے بادشاہت اور نبوت دونوں ساتھ عطا فرمائی۔ فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھلائی وہ چیزیں جو اللہ چاہتا تھا، کیا؟ نبوت، رسالت، تورات ان کو عطا فرمائی۔ اور جب تورات پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تورات پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے تھے، اتنی بہترین آواز تھی۔ اور لکھا ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد کو اللہ نے یہ ایک معجزہ عطا فرمایا۔ آگے جہاد کی جو اصل حکمت ہے، فلسفہ ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں خیر اور شر چلتا رہتا ہے، اگر شرری لوگوں کو کبھی اقتدار مل جائے تو پھر وہ شر پھیلاتے ہیں، اس لیے ان کے شر کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ان پر مسلط کیا جاتا ہے تاکہ اس شر کو ختم کر دے۔ جیسے زمین کے اوپر اگر کاشتکاری نہ کرے تو جھاڑ جھنکار اگ جاتے نہیں اگ جاتے ہیں، پھر جب محنت کی جاتی ہے تو جھاڑ جھنکار اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل یہ مقصد سمجھو، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ رب العزت کی یہ سنت نہ ہوتی کہ اللہ دور کرتا ہے لوگوں سے بعض کو بعض سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد پھیل جاتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ عالم کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، اس لیے جب کوئی طاقت ابھرتی ہے تو اللہ دوسری طاقت کے ذریعے سے اس کا انتظام کرا دیتا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اے پیغمبر ہم ٹھیک ٹھیک تجھ کے پڑھ کر کے سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے کے واقعات سنا رہے ہیں، اور کون؟ قرآن اللہ کی نبی کی زبان سے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ واقعات کی بھی تصدیق ہو گئی، اور ان میں جو کچھ گڑبڑیں کر رکھی تھی ان کو درست بھی کر دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ حق بالحق فرمایا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو ہمارے پیغمبر اور رسولوں میں سے ہے، اور جو ہمارا رسول ہوتا ہے اب اس کے اوپر واقعات کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ 2 رکوع تقریباً یا 1.5 رکوع ہے، اس میں 2-3 واقعات جو آئے ہیں میں نے الحمدللہ کسی حد تک آپ کے سامنے ان کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات میں جو میرے آپ کے لیے نصیحت حکمتیں رکھی ہیں اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔